نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 171 لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ یستبشرون، وہ خوش و خرم ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کے انعام، و فضل اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، یا تحقیق اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یضیع ضائع کرتا، اجر المؤمنین اجر مومنوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں نعمت پر جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی اور فضل۔ یستبشرون کا لفظ با شین را سے ہے۔ استبشار کہتے ہیں ایسی خبر سنانا جس کے سنانے پر چہرے پر خوشی اور فرحت کے آثار ظاہر ہونے لگے، نمایاں ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے، یعنی کہ چہرہ خود بخود کھل اٹھے۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مسکراہٹ اور خوشی کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشی پھوٹ پڑی ہے، یعنی ایسی خبر پاتے ہی جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کھل اٹھے۔ بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ ان بھائیوں کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، یعنی جو ابھی دنیا میں ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ کر بہت خوش ہیں، اور ان کے بارے میں خوش ہیں جو دنیا میں جنگ کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کی خبریں ان کو ملتی ہیں، ان کے دوست، رشتہ دار، عزیز اسی راستے پر ہیں جس راستے پر وہ چل کر شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک اور شخص جو بعد میں دنیا سے جاتا ہے، تو بعد میں جانے والا جو پہلے جا چکا ہے اس کو خبر دیتا ہے، یعنی روحیں آپس میں ملتی ہیں، یا علیین میں یا سجین میں روحیں ہوتی ہیں۔ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں نیک لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جو پہلے روحیں ہوتی ہیں وہ ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہیں، اور پھر ان سے وہ دنیا والوں کے حالات پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ تو برزخ میں ہوتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ایسا پردہ ہے جو حائل ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان میں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کس حال میں ہے۔ ہاں، ان کو کب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب کوئی نئی روح واپس جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے ان کو پیچھے کی خبر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود کچھ نہیں جانتے، نہ وہ کسی کا کچھ سن سکتے ہیں، نہ وہ جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید مردے جانتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، کوئی خبریں ان تک نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص طریقے سے پہنچائے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد ان کے بچے، ان کے دوست، ان کے بھائی، عزیز، رشتہ دار اسی راستے پر ہے جس پر وہ تھے، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ایک دن وہ بھی ہم سے آ کر ملیں گے۔ لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں ہے ان کو ان کے پیچھے سے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر، یعنی کہ وہ غمگین ہوں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شہداء جنگ احد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارا حال اور پرمسر زندگی سے کوئی اطلاع کی جائے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات ان تک پہنچا دی اور ان کی ان تک پہنچا دی۔ لہٰذا نیک لوگ جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دنیا میں بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں،
ان کے اندر کوئی حسد اور جیلسی نہیں ہوتی، اور اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بھی شہید ہو کر ہم سے ملے۔ آپ دیکھیے نا، جن لوگوں کو دنیا کی محبت ہوتی ہے، جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ان کے غم کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ان کے غم کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں، ہمارے پیچھے والے کامیاب ہوں گے یا نہیں، وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کہاں جائیں گے۔ دنیا میں رہ کے بھی ایک مومن کو غم یہی ہونا چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی یہی فکر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ جس کو اس کی قوم نے مار ڈالا۔ جب وہ شہید ہوا تو اس نے کیا تمنا کی؟ یا لیتا یا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لیتی، انہوں نے مجھے مار دیا تھا، میں جہاں پہنچیا ہوں میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات میں بخش دیا ہے، تو مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ بات یہ کہ مومن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف خیر کو اپنے اندر نہیں رکھتا، مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بخل نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بلائی مجھے ملی ہے کسی اور کو نہ ملے، وہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ خوشیاں بکھیرنے والا ہوتا ہے، وہ نیکی کے کام میں دوسروں کو شریک کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کو نیکی کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ان کو بھی یہی تمنا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ایک کا وہ خیر خواہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں، سارے لوگ جنتی بن جائیں، کیونکہ اس کے اندر یہ تڑپ کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ تڑپ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے تڑپتے تھے، ہر ایک کے لیے فکر مند ہوتے تھے، ہر ایک کے لیے فکر کرتے تھے کہ اس کو بھی نیکی کا موقع ملے اور اس کو بھی ملے، اور وہ بھی اس معاملے میں وہ دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی لوگ خود جان دے کر وہاں پہنچ جائیں گے، دوسروں کے لیے بھی وہ یہی تمنا کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فضیلت پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہوتا ہے، دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتا، وہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا، وہ نہ کرے گا، یعنی اس کو دنیا میں آنا نہیں پسند۔ شہید دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کب کرے گا؟ جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی خواہش ہے، وہ کہے گا اللہ دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونے کو پسند کروں گا۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کے وقت جو لطف اسے آیا تھا وہ اس کی خواہش کرے گا، کیونکہ جو دنیا سے باقی لوگ چلے جاتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کریں گے سوائے شہید کے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل پر خوش ہو رہے ہیں۔ اب یہ خوشی ان کے پچھلوں کے بارے میں خوشی ہے، نعمت من اللہ، جو نعمتیں ان کو وہاں ملی تو انہیں بھی ملے۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو زائد عطا کیا، اور زائد کیا ہے؟ یعنی جو نیکیاں انہوں نے کی ان سے زائد عطا کر دیا۔ نعمت کیا ہے؟ ان کی محنت کی جزا، اور فضل کیا ہے؟ زیادہ جزا دینا۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ وسیع فضل کا مالک ہے۔ اللہ بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی نہیں دیتا، ایک جزا نہیں دیتا، بلکہ 10 گنا اجر ملے گا۔ 10 نیکیاں اگر ایک نیت اس کی خالص ہے تو پھر زیادہ بھی ملے گی۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے 10 نہیں، ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر ملے گا۔ کئی لوگوں کو 700 یا 7000 یا اس سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے، جن کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دیں گے۔ بہرحال جب جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو جنت کی نعمتوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی کوششوں
کو کافی نہیں سمجھتا، وہ کبھی بھی اپنی کوششوں پر مطمئن نہیں رہتا، وہ کبھی بھی مطمئن ہو کر بیٹھتا نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ اس کو ہمیشہ غم لگا رہتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشتا ہے اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ وہ صرف اتنا ہی نہیں دیتا جتنا انسان کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، زائد عطا کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ شہداء کو برزخ کی زندگی میں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے، اور پھر اصل مکمل اجر کب ملے گا؟ جنت میں، تو اس کا بھی اس کو انتظار ہوتا ہے، ان کی بھی اس کو توقع ہوتی ہے، اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، بندوں کے لیے مخلص ہوتا ہے، اس کے دل میں خاص قسم کی خوشی رہتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد دل میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا کہا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر مخلص ہو کر آپ اسے پڑھیں تو ایک عجیب سرور ملتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو ایک خاص قسم کی ٹھنڈک پہنچتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اجر اور بدلہ دنیا کا ہوتا ہے، اس کے بعد برزخ کو اچھا مقام عطا کرتے ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر یعنی جنت میں کامل نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں بات شہیدوں کی ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں۔ ہر طرف ان کی خوشی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ عام نیک لوگوں کی روحوں کو جنت دکھائی تو جاتی ہے لیکن جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ لیکن شہداء کو جو اصل مقام ملنے والا ہے وہ برزخ نہیں ملا ہوتا، وہ پہلے درجے پر ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، ان کو اصل مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ بعض شہداء ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عزت بخشی جاتی ہے، اچھا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، داخل نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے سر پر ابھی قرض ہوتا ہے۔ ان کو سزا تو نہیں دی جاتی، ان کو شہادت کا مرتبہ، عزت یا خوشی جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن جس طرح دوسرے شہداء کی روحیں جنت کی ہر نعمت کھا رہی ہوتی ہیں، ان کی روحوں کو وہاں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کتنا ضروری ادا کرنا ہے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر قرض کی ضرورت پڑے تو لے، لیکن اس کو کوشش کر کے جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے۔ انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ خود عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور قرض نہ اتارے، غیر ضروری کاموں میں پیسہ لگائے۔ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے ہی سارے معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔